آج ایک فیصلہ کریں. جتنی بھی اللہ نے زندگی دی ہے پر صحت مند زندگی گزارنی ہے. اور کس لیے گزارنی ہے؟ کہ اللہ تیری اور تیری حبیب کی غلامی کروں گا. یقین جانیے پھر اس کے لیے جو غذا بھی کھائیں گے وہ غذا صدقے سے زیادہ ثواب بن جائے گا. فرمایا مجاہد جو اللہ کی راہوں میں جہاد کرے اس کے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز بھی اللہ نے فرمائی ہے. کون سی آیت ہے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. ہاں، اور ان کے سنوں سے نکلنے والی جو چنگاریاں ہیں ان کی بھی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. کون سی آیت ہے؟ بولو. فالموریات قدحا، وہ چنگاریاں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا ان کی جو لید ہے وہ بھی قیامت کے دن تلے گی، وزن ہوگا اور اس کا ترازو کا وزن بنے گا. اس کی آواز، اس کی سانسیں، گھوڑے کی سانسیں. جو بندہ فیصلہ کر لے کہ یا اللہ میں صحت مند اس لیے رہوں گا، تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی، محمد آل محمد اصحاب محمد کی غلامی میں زندگی گزاروں گا، رب کعبہ کی قسم اس کی غذا جو وہ اس کے لیے کھائے گا اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ بھی ترازو میں تلے گی. ورنہ ہر کھانا، ہر پینا، ہر گھونٹ اور زندگی کا ہر سانس قیامت کے دن اس کا باقاعدہ حساب لیا جائے گا. اور جو بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ یا اللہ میں صحت مند گولی ہے، دوا ہے، غذا ہے، واک ہے، پیدل چلنا ہے، کوئی بھی زندگی کی چیز ہے کہ یا اللہ میں اس لیے کر رہا کہ تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی اختیار کروں اور اس غلامی میں صحت مند ہونا چاہتا ہوں. اللہ اس کے ایک ایک قدم کو لکھے گا، میرا رب اس کے ایک ایک لفظ کو لکھے گا، اس کی ایک ایک غذا کا باقاعدہ اللہ اس کو صدقے کے طور پہ باقاعدہ اللہ حساب عطا فرمائے اللہ. اور اس پہ جو خرچ ہوگا اس خرچ پہ اللہ اس کو دے گا. دو خرچ ایسے ہیں جو مرنے سے پہلے لوٹائے جائیں گے. جب تک اللہ اس کو بھرپور انداز سے دے نہ دے، جب تک اس وقت تک میرا اللہ پاک کہتے ہیں میں اس کو موت ہی نہیں آئے گی. لکھ لیں. ایک وہ خرچ جو حج کے لیے ہو، اللہ حج کا خرچ دنیا میں ضرور لوٹاتا ہے. ایک وہ خرچ جو حج کے لیے ہو، اور ایک وہ خرچ جو اہل و عیال پہ، ماں باپ پہ، بیوی بچوں پہ جائز خرچ کیا جائے. اللہ اس خرچ کو مرنے سے پہلے لوٹاتے ہیں. اور ایک اور خرچ روایت میں ہے، ایک اور خرچ ہے. وہ خرچ یہ ہے کہ اگر بندہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کوئی خرچ کرے اور اس نیت سے کرے کہ یا اللہ یہ صحت اس لیے ہے کہ تجھے راضی کرنا ہے اور تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے، آل محمد اصحاب محمد کی غلامی اختیار کرنی ہے، تو اللہ پاک اس خرچ کو بھی لوٹائے گا اور مرنے سے پہلے لوٹائے گا. ایک درویش تھے، ایک بزرگ تھے، بہت صحت مند تھے. کسی نے پوچھا حضرت کیوں ہیں؟ اور میں صحت اس لیے ہے کہ غلامی صحیح اختیار کروں. کیوں؟ بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا، بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا، اس لیے اختیار کی ہے کہ غلامی اختیار کرو. اور پھر فرمایا اللہ نے اس غلامی کے اس کھانے کی وجہ سے مجھے مالدار بھی کر دی. پہلے میں غریب تھا، جب سے میں نے کھانا پینا شروع کیا میں مالدار ہو گیا. کھانے پینے سے مالدار ہوتا ہے؟ ہاں. پوچھا کیسے؟ پر میں نے نیت کی اللہ سے، یا اللہ یہ میں اچھی چیز اگر کوئی کھاؤں گا اس لیے کہ تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی کروں گا، اللہ تیرا وعدہ ہے یہ مجھے دنیا میں لوٹا، پر میں 10 نہیں مانگتا، تیری شان کے مطابق مانگتا ہوں. آپ بھی کر لیں سودے. دیکھو نا، 10 دنیا 70 آخرت. یہ تو سنو نہ، میں 10 نہیں مانگتا، اور مولا میرے پاس تیرے قرآن کی ایک دلیل بھی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، ہم جس کے لیے چاہیں اضافہ کر دیں. حساب کتاب بندو تمہارے سمجھانے کے لیے. اور واللہ واسع علیم، میں اتنا وسیع ہوں اور میرے خزانے اتنے بڑے ہیں،
خود میں اپنے علم میں رکھتا ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کتنے خزانے ہیں۔ اب اس درویش کا نسخہ آپ بھی آزما لیں۔ اب میں پھر دوہرا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ یہ مالدار ہونے کا ایک ٹوٹکا بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے۔ جو بندہ رزق حلال طیب طاہر رزق حلال اس لیے اپنے جسم کو دے، اپنے گھر والوں کو دے کہ یا اللہ یہ جسم صحت مند ہوگا، اور ہونے کے بعد اس جسم سے میں عبادت لوں گا، تسبیح لوں گا، درود پاک لوں گا، اللہ اللہ لوں گا، اس لیے، اور پھر تیری غلامی ہوگی اور تیرے کملی والے کی حبیب کی غلامی ہوگی، اور پھر نیت کر لے کہ یا اللہ اس خرچ پہ تیرا وعدہ ہے، جو اس نیت سے خرچ کیا جائے گا وہ میں دنیا میں بھی لوٹا کے دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا، تو یا اللہ یہ خرچ میں مجھے دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے، پر دے وہ جو تیری شان کے مطابق